میں کامی سے شادی کا وعدہ کر کے اپنا ایڈریس اور فون نمبر دے کر پنجاب میں اپنے گاؤں واپس آ چکی تھی۔ میری امی اور آپی مجھے مل کر بہت خوش ہوئیں۔ ان کے لیے میری واپسی ایک معجزہ تھی، کیونکہ ابو نے مرنے سے پہلے ان کو بتایا تھا کہ جن لوگوں کے ساتھ اس نے میرا سودا کیا ہے وہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں، اور ان کے چنگل سے واپس نکلنا کم سے کم لڑکی کی بس کی بات نہیں تھی۔ مجھے ابو کا کارنامہ جان کر حیرت ہوئی تھی۔ اس نے کس چلاکی سے مجھے بیچ کر اغوا کا ڈرامہ کیا تھا کہ میں بھی دھوکہ کھا گئی تھی، اور سردار ڈاکو نے بھی میرے ساتھ جھوٹ بولا تھا کہ وہ میری خوبصورتی کی وجہ سے مجھے بڑے سائیں کے لیے لاہور سے اٹھا کر حویلی لے آیا تھا۔ لیکن اب مجھے اس کی چال سمجھ آ گئی تھی۔ سردار ڈاکو نے مجھے ابو سے خریدا تھا اور بڑے سائیں کو بیچ دیا تھا۔ اس نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا تھا، لیکن میں نے اسے اپنی خوبصورتی کے جال میں پھنسا کر ایسے بیوقوف بنایا کہ وہ ساری زندگی دل ملاتا رہے گا۔ اس کو چوٹ مار کر بے ہوش بھی کیا تھا اور باری دولت سمیت وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ لیکن کیا میں واقعی نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی؟ یہ میری بھول تھی۔ آگے جا کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کے ہاتھ واقعی بہت لمبے ہیں، لیکن فی الحال تو میں بہت خوش تھی۔ ایک نئی زندگی شروع کرنی تھی، اور وہ بھی محبت کرنے والے کامی کے ہمراہ۔ اس شام میں اپنے ستیلے باب اور اپنے جسم کے سوداگر رحمت کی قبر پر گئی اور فاتحہ پڑھنے کے بعد واپس آ گئی۔ میرا دل ان کی طرف سے صاف ہو چکا تھا، کیونکہ میں سمجھ رہی تھی کہ یہ سب میرے نصیب میں لکھا ہوا تھا اور میرے ساتھ ہونا ہی تھا۔ سارے پیسے اور زیورات تو میں بینک کے لاکر میں رکھوا کر آئی تھی، لیکن پھر بھی میرے پاس اتنے پیسے تھے کہ میں اپنی ماں اور آپی کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ آنے دوں۔ مجھے گھر آئے 10 دن ہو چکے تھے جب ایک صبح کامی اپنی ماں اور چھوٹی بہن کے ساتھ اپنی گاڑی پر ہمارے گھر آ گیا۔ میں امی کو پہلے ہی اس کے بارے میں بتا چکی تھی۔ ایک خوشگوار ملاقات کے بعد ہماری نکاح کی تاریخ فائنل کر دی گئی، کیونکہ میں اور کامی منگنی کے چکروں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اگلے ہفتے میں کامی کی دلہن بن کر واپس اس کے پاس صادقہ آباد میں آ چکی تھی۔ میں اس گھر میں رہنا چاہتی تھی جو میں نے کرائے پر لیا تھا۔ کے گھر والوں کو اس پر کوئی اعتراض نہ تھا، کیونکہ دونوں مکان ساتھ ساتھ ہی تھے۔ آج میری سہاگ رات تھی اور کامی کے دوستوں نے ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی ایک کمرے کو پھولوں سے سجا دیا تھا۔ میں اس کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ گھر میں مہمانوں کا خاصا رش تھا۔ دن میں کامی کے دوست بھی تھے۔ ساتھ گئے سب لوگ رسموں سے فارغ ہو کر اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ اب کمرے میں کامی اور میں اکیلے تھے۔ مجھے چند دن پہلے والا منظر یاد آ گیا۔ اس کمرے میں میرے ساتھ ڈرائیور جمیل تھا، جو میرے وجود سے اپنی پیاس بجھا رہا تھا۔ اس وقت میرے ارادے بالکل مختلف تھے۔ ایک حویلی خریدنا، اپنے ملازم رکھنا اور اپنی مرضی کی آزاد زندگی گزارنا۔ لیکن اب 2 ہفتوں کے اندر اندر بہت کچھ بدل چکا تھا۔ پیسہ اب بھی میرے پاس محفوظ تھا، لیکن میں اس سے غریبوں اور بیماروں کی مدد کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ کامی ابھی تک میرے پاس موجود دولت اور میرے ارادوں سے بالکل بے خبر تھا۔ کیا سوچ رہی ہے میری خوبصورت بیوی؟ کامی نے پاس بیٹھ کر اپنے ہاتھ سے میرا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے پوچھا، تو میں چونک کر اپنے خیالات سے واپس آ گئی۔ کچھ نہیں جناب، بس اپنے گھر والے یاد آ گئے تھے۔ ذرا میں نے کامی سے جھوٹ بول دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس اہم موقع پر تلخ یادیں چھیڑ کر خراب کر دوں۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد کامی اپنے مطلب کی بات پر آ گیا۔ کہنے لگا، میری بیوی بہت خوبصورت دوشیزہ ہے اور میں ابھی تک پیاسا بیٹھا ہوں۔ کتنا بد نصیب ہوں۔ میں اس کی بات سن کر شرما گئی۔ کچھ بات تو یہ تھی، گزشتہ 1 مہینے میں 3-4 مردوں سے کھیل کر میں خود بھی اس کھیل کی عادی ہو گئی تھی۔ اتنی عقلی کہ اگر روزانہ کوئی میرے پاس آنا چاہے تو میں اس کو منع نہ کرتی، لیکن یہاں معاملہ کچھ الگ تھا۔ سامنے میرا شوہر تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ اس پر اپنی بےتابی ظاہر کروں اور وہ میرے بارے میں کچھ ایسا ویسا سوچے۔ اس لیے میں نے شرماتے ہوئے اس سے کہا کہ کامی آج رہنے دو، کافی تھک گئی ہیں۔ تو کامی میرے مہندی سے بڑے بازو پر ہاتھ رکھ کر بولا کہ بس آج کی رات
थोड़ा मज़ीद थक जाओ, कल सारा दिन आराम कर लेना। मुझे तो कोई इतराज़ नहीं था, मैं खुद थकना चाहती थी क्योंकि काफ़ी दिनों से किसी ने भी मुझे तकाया नहीं था। चंद लम्हों के बाद मेरा सुर्ख रूसी जोड़ा मुझसे अलग हो चुका था। वाओ क्या चीज़ हो तुम। मेरा नखीर हुस्न देखकर कामी के मुंह से बस इतना ही निकला था, हाँ प्यारी तो मैं हूँ, कोई शक है क्या। मैंने शर्मा कर अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपा लिया था, लेकिन कामी के हाथ तो आज़ाद थे ना। इसने बर्फीले पहाड़ों की नुकीली चोट पर हाथ रख कर कहा, क्या मुझे इसको फतह करने की इजाज़त है। मैंने चेहरा हिलाकर इसे इजाज़त दे दी। बहुत दिनों बाद बर्फीली चोटी किसी के होंठों पर गई थी, खुफिया ध्यान से और आराम आराम से। प्लीज़ ये चोटियाँ बहुत नाजुक हैं लेकिन इतनी ही ख़तरनाक हैं, तुमको फिसलते हुए देर नहीं लगेगी। कामी बोला कि अगर मैं फिसल गया तो क्या होगा। अगर तुम फिसल गए तो यकीनन नीचे वादी में जा गिरोगे और फिर वहाँ से वापस आने को तुम्हारा दिल नहीं करेगा। मैंने बड़े गुरूर से कामी को बताया था तो वो बोला, दिखाओ तो वादी कैसी है। मैंने कहा, देख लो, किसने मना किया है। कामी नीचे झुका, हाथों से वादी के किनारे हटाकर देखने लगा, फिर बोला कि यह तो बहुत गहरी है और इसमें पानी भी है, अगर इजाज़त हो तो थोड़ा पानी पी लूँ। हाँ पी लो, किसने मना किया है। वो मज़ीद नीचे झुका और वादी के किनारों पर जमा होने वाला पानी पीने लग पड़ा। न जाने वो कब से प्यासा था। इसकी बेताबी देखकर तो लग रहा था कि शायद पहली बार इसे नमकीन वादी से पानी पीने का मौका मिला है। यह काम मुझे बहुत पसंद था, और कौन सी लड़की है जिसको ये सब पसंद नहीं होगा। मैं आंखें बंद करके लेटी हुई थी और यह वादी में मुहिम जोई कर रहा था। मैं खुद को दुनिया की खुशकिस्मत लड़की समझ रही थी। कामी वादी के किनारों को खासा वक्त दे रहा था, जिसकी वजह से वो बहर को फैल रहे थे। मैं चंद मिनटों में ही जान गई थी कि वो अनाड़ी नहीं है बल्कि खासा खिलाड़ी है और मुझे मायूस नहीं करेगा। वादी के ऐन दरमियान में एक छोटी सी उभरी हुई चट्टान थी जो तनकर खड़ी हुई थी। जब कामी वहाँ तक पहुँचा तो मेरी सांस रुकने लगी। ये बहुत ख़तरनाक जगह थी और जब भी कोई यहाँ तक आना था तो मुझे कुछ कुछ होने लगता था। कामी ने इसको दांतों से दबाया और छोड़ दिया। ओ यार, क्या कर रहे हो तुम, कसम से मार दोगे मुझे, मैंने लुत्फ़ डूबी आवाज़ में कहा। तो इसने दोबारा। यही यूं लग रहा था कि छोटी उभरी हुई चट्टान इसको कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई थी। जो भी था, मुझे भी बस यही सब कुछ पसंद था और कामी मेरी पसंद को समझ चुका था। अच्छा साथ वही होता है जो दूसरों की ज़रूरत समझ जाए। कामी, इसको छोड़ो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने इसके सर को आगे की तरफ दबा कर कहा तो कामी मेरे हुक्म की तामील करने लगा। प्यारे व्यूअर्स, इस कहानी का बकिया हिस्सा अगली वीडियो में अपलोड किया जाएगा। अगर आप इस नावल के मुकम्मल पार्ट्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन बआसानी मिल सके।